اللہم صلی وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین و مبصرین، میں اس وقت انڈیا چوک اور گجرات میں یہ پوائنٹ جب سمجھا جاتا ہے یہ اندرون شہر کی وہ جگہ ہے جہاں پہ آج 8 محرم سے یہ شروع ہونے والے حسینی بادشاہی سبیل، وہ جس کی پیاس منزل آب حیات ہے، وہ جس کا ذکر آج بھی وجہ نجات ہے، وہ کہکشاں جبیں وہ جبیں خلق مقام، جس نے جبیں عرش پہ لکھا بشر کا نام، جس نے کیا ضمیر بقا میں صدا قیام، جس کی عنایتوں کو صحابت کرے سلام، نو کے ثنا کو رتبہ معراج بخش دے، دروں کو جو فلک کا حسین تاج بخش دے۔ اس کو بادشاہی اور حسینی سبیل کا جو نام دیا گیا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں یہ بھی جانیں گے، اور یہاں پہ ان کے کتنے ملازمین اور کتنے محبت کرنے والے وہ بھی شامل ہیں، اور اس میں پتہ چلنا چاہیے کہ اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت کے کتنے لوگ جو ہے عقیدت اور محبت کا جو ایک درس ہے اور اخوت کا جو ایک بین المسلمین تحاد بین المسلمین جو دکھایا جا رہا ہے اور یکجہتی ہے اس پلیٹ فارم پہ، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور میں آپ کو بلکہ اس پلیٹ فارم سے، یہ بڑا عمدہ پلیٹ فارم ہے کیونکہ یہاں پہ تقریباً متفقہ علیہ جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ موجود تھے اور آئے تھے، اور اسی تسلسل اور سلسلے میں آج میں یہاں پہ موجود ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اور میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں اور واضح بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا تھا کہ اگر آپ ایمان والو اور اللہ سے ڈرو اور ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور اگر تم میں سے کسی پر موت آئے تو وہ مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو، دین اسلام کو اور اتحاد کو اور اہل بیت کو اور قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ فرقہ اور تفرقے میں مت پڑو۔ آج الحمدللہ یہ سٹیج جو علامہ پروفیسر شفیق حیدری کے زیر متحد اور زیر تحت اور قیادت با سعادت اور صدارت کا جو ہے وہ تو امام حسین اور ان کی آل اولاد اور آل بیت کی طرف سے یہ ساری نسبت اور تناسب چل رہا ہے۔ ان سے یہ جانے گے کہ تمام فقہ اور تمام مسالک آپ کے یہ پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ یوم عاشوراء کا سب سے بڑا ایک لیسن ہے ہماری اتحاد بین المسلمین کے لیے۔ اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے جو میں بات کروں گا اپنے سینئر جو 20 سالہ انہوں نے زندگی جو ہے الیکٹرانک میڈیا میں گزاری ہے، ان کے حوالے سے بھی، کیونکہ وہ بھی معاونت اور مشاورت میں شامل ہیں، اور سید اظہر شاہ میری مداد ان سے بھی پوچھتے ہیں کیونکہ یہ تو قائد ہیں اور قائد کو جو ہے وہ لاسٹ میں لیتے ہیں۔ جی شاہ صاحب بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حسینی بادشاہ سبیل 11ویں حسینی بادشاہ سبیل ہے، اور میں اس سبیل سے شروع سے جڑا ہوں، اور جیسے پروفیسر شفیق حیدری صاحب بڑا پیار سے اہتمام کرتے ہیں اس سبیل حسینی بادشاہ سبیل کا، اور یہ کربلا کے جو پیاسے ہیں ان کی یاد میں یہ سبیل سجائی جاتی ہے۔ اور یہاں جیسے ابھی آپ نے پہلے بات کی ہے کہ یہاں اتحاد بین المسلمین کا یہ بھرپور آپ مظاہرہ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ہر مقاطع فکر کا ہر شہر سے یہاں پہ لوگ آئے ہیں، سبیل کر رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی اہتمام ہے، جو بھی اخراجات ہیں وہ پروفیسر شفیق حیدری صاحب اس کو اپنی جیب سے ادا کرتے ہیں۔ اور جو انہوں نے یہ جو عمرے اور جو قرآن دازی کا سلسلہ شروع کیا، میں شروع سے اس پروجیکٹ کا حصہ رہا ہوں، اور جتنے بھی قرآن دازی میں لوگوں کے خوش نصیبوں کے نام نکلے ہیں ان کو عراق، ایران جو زیارات مقدسہ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، اور اس سارے چیزوں میں عینی شاہد رہا ہوں اور میں شامل رہا ہوں۔ ابھی بھی پروفیسر شفیق حیدری صاحب اس سبیل، جیسے یہ سبیل 10 محرم کی رات کو ختم ہوگی تو یہ اگلے سال کی جو سبیل ہوگی اس کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور ان کا جوش جذبہ میں دیکھ کر ہم لوگ، ہمارے باقی ساتھی بھائی جان ناصر عباس کھوکھر صاحب، باقی جتنے دوست ہیں، وہ ہم سارا سال ان سے یہی شروع کرتے ہیں، جب بھی ان سے ملیں یہی کہتے ہیں کہ جو پچھلی سبیل تھی اگلی سبیل اس سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کی عقیدت، ان کی محبت، ان کی جو لازوال جو ان کی عقیدت ہے وہ میں نے دیکھی ہے، اور مجھے بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ بڑے شیعہ ہیں۔ میں چونکہ فقہ جعفریہ سے میرا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ان کی عقیدت ہے میں نے بہت کم لوگوں میں اس طرح کی محبت اور عقیدت دیکھی ہے، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جی یہ سید اظہر شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ وہ اہل سنت اور شیعان علی، اور میں عقیدت اور محبت کے اعتبار سے سمجھتا ہوں کہ علامہ شفیق حیدری صاحب جو ہیں
उनकी अकीदत और मोहब्बत इस कदर है कि वो शियानी अली में भी अपना मकाम रखते हैं। और इसी तरह मेरे साथ माहिर कानूनदान जो हमारे बार एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, सीनियर मेंबर, और उनसे हवाले से नासिर अब्बास खोकर साहब से भी, वो क्योंकि ये लीगल एडवाइज़र भी हैं और मशावरत और मावनत के साथ साथ उनकी वकालत का भी हमें एज है, तो इस हवाले से उनसे भी जानते हैं। और फिर लास्ट में मैं अपने जो हमारे चीफ गेस्ट हैं और मुअज़्ज़ज़ हैं और सब के आप तो उनको जानते हैं और पहचानते और मानते भी हैं, तो उनसे भी आपका तारुफ भी करवाएंगे और सबील के मंदरा जात भी और तफसीलात से भी आगाह किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं खुदावंदे मताल का शुक्रगुजार हूँ कि जो हुसैनी सबील जो है 11वीं हुसैनी सबील अपने जो है ना सिलसिले में जारी सारी है। शफीक हैदरी साहब के साथ हमारा तल्लुक करबला से बना था। मैंने सुना था कि हातिम ताई बहुत सखी है, उसके घर के 80 दरवाजे थे, जिस दरवाजे से साहिल आता उसको हिरासत में। उसने कहा ये तुम सहाबत की बात कर रहे हो, ये सहाबत की तौहीन कर रहे हो। करीमे करबला का एक दरवाजा है, जिसने वहाँ से एक दफ़ा मांग लिया उसको वो सखी कर देते हैं। और मेरी ये सोच, मेरा ये यकीन और ईमान है कि हैदरी साहब ने उस दर से मांगा है और उन्होंने इनको इस कदर नवाजा है। आप देखिए सैकड़ों मन दूध, सैकड़ों मन ऑल पर दूध चला जा रहा है, और खोया खजूर है, मैंगो शेक है, अजवा खजूर है। ये सिस्टम सारा ये उनके करम के बगैर पॉसिबल नहीं है। हैदरी साहब शियाने अली की जो बात है, कल हमारे एक दोस्त आए थे, उनका नाम था अली हक। ये इनके साथ कुर्बत, मोहब्बत और जो मवद्दत का रिश्ता है वो सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत है। हम हैदरी साहब की तौफीकात के लिए इनकी अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ और कारोबार में मज़ीद बरकत डाले। हम हैदरी साहब के साथ हैं और जब तक हमारा दम है हम हैदरी वाक़ई तबील में एक वर्कर की हैसियत से अपना जो है काम वो जारी सारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया। आजकल आपको पता है पाकिस्तान बिल्कुल अनस्टेबिलिटी के हवाले से क्राइसिस में और मुख्तलिफ किस्म के परेशानियों में और प्रॉब्लम्स में और क्राइसिस में मुब्तला है। इस हवाले से यौम अशूरा के दिन ये बैनुल इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का एक लेसन और सबक पूरी दुनिया के लिए ये इस प्लेटफार्म से जो हुसैनी बादशाही सबील है और इसके मुबद्दा जो इब्तदा करने वाले हैं प्रोफेसर अल्लामा शफीक हैदरी साहब, उनसे भी जानते हैं कि ये आपने कब से शुरू की और कैसे ये आज जम्मे गफीर या पूरी दुनिया में आपकी सबील का जब भी बड़ी सबीलों में नाम आता है तो शेर फरिश्त आपकी सबील का नाम आता है। और ये कैसे आपका फिक्र और तफक्कर के पीछे, तहय्युलात के पीछे जो पस मंजर है उससे आगाह कीजिए। जी अल्लामा शफीक हैदरी साहब। माशाल्लाह जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पीर सैयद अजहर हुसैन शाह साहब उनका, उनके बाद नासिर अब्बास खोकर एडवोकेट साहब, ये मेरे भाई हैं। इनका शुक्रगुजार करता हूँ कि ये मेरे साथ मिलकर इतनी बड़ी सबील का एहतमाम करते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारे ऊपर पाइन तनख्वाह की खुसूसी करम नवाजी है, वो हमें अता करते हैं, हम ये काम करते हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से जब तक हमारी ज़िंदगी है कायनात में हम बाकी हैं, हम हर साल बढ़ चढ़ के सबील लगाएंगे। अगले साल इंशाअल्लाह इससे भी अच्छी सबील लगेगी इंशाअल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो आपने ज़ियारात के लिए और इसके साथ साथ आपने उम्रे का भी हर साल होते हैं और कितने जो मोहब्बत करने वाले और खुशकिस्मत लोग वो कितने हैं उसके बारे में आगाह करें। देखिए आपको बताता जाऊँ, हुसैन साहब का है, हुसैन मुहसिन इंसानियत है, किसी फिरके का नहीं, किसी जमात का नहीं। और अगर हुसैन को मानने के बाद कोई बंदा किसी को शिया कहे तो सबसे बड़ा शिया तो मैं हूँ। जो हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम को मानता हूँ वो मेरी जान है, मेरा दीन है, मेरा ईमान है। मेरे नज़दीक सब कुछ मोही है, वो मेरे बादशाह हैं। उनके प्यारे साहबजादे तस्वीर हुस्न रसूल शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम और गुंचाए गुलस्तान ज़हरा सरकार बाबुल हवाइज शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम, वो मेरे बादशाह हैं, कुल कायनात के बादशाह हैं। इंशाल्लाह वो हर बंदे पे करम करते हैं और इंशाल्लाह इस सबील को ये बहुत बड़ा एजाज़ हासिल है। ये पाकिस्तान की नहीं बड़े के पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सबील है और इस सबील में हमने ये तलवार मुबारक गोल्ड की बनवा रखी है, शायद आपका कैमरा मैन दिखा सके, ये गोल्ड की बनवा रखी है। और ये उम्मुल मसाइब
شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہ سرکار آپ کے لخت دیگر شہزادہ ان محمد کی تلوار ہے، تلوار کی شبیہ ہے، تلوار مبارک کی شبیہ مبارک ہے، اور انشاءاللہ جن جن زائرین کے 10 محرم الحرام کو پورے نکلیں گے ان کے ہمراہ یہ ہم شام میں پیش کریں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں کہ بادشاہ کس کو بلاتے ہیں۔ تفکر و تحیر رکھتے ہیں اور کوئی ایسا درک اور گرفت نہیں رکھتے اور ادراک نہیں رکھتے، وہ ان کی طرف سے کچھ اعتراضات بھی ہیں، اس کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کتنا دودھ استعمال کرتے ہیں اور اس میں کتنا کھویا استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح اجوا کی کھجور جو ہے اور اس طرح کے دیگر لوازمات ان کے بارے میں آگاہ کیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تقریباً کتنا گولڈ آپ کے ہاتھ میں اور یہ جو چھوی ہاتھ آپ کے پاس موجود ہیں یہ اس کا تقریباً کتنا اوزان اور وزن ہوگا؟ دیکھیں ان کا جو وزن ہے وہ 100 تولے کے لگ بھگ وزن ہے، اس کا 100 تولے کے قریب وزن ہے، اور یہ گلاس ہے یہ بھی گولڈ کا ہے، یہ پیمانہ بھی گولڈ کا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری کوشش ہے جو آئندہ سال آئے گا اس سال ہم مولا مرشد اپنے غازی عباس علمدار کا تاج بنوائیں گے گولڈ کا۔ اچھا، یہ تھوڑا سا لاسٹ پہ میں بتانا چاہتا ہوں اور پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا میں نے دیکھا ہے کہ صرف اہل اسلام کا یہاں پہ جمع غفیر نہیں بلکہ دوسرے مذاہب سے کرسچن کمیونٹی کا بھی میں نے کچھ لوگ یہاں پہ دیکھے ہیں کہ علاوہ ساری دنیا کا کہنا ہے کہ حسین سب کا، تو یہ آپ کی نے کبھی اس میں کوئی ٹکٹ ایسا ہولڈر ہو جس کے پاس کوئی زیارات کا کوئی عمرے کا، تو اہل سنت وال جماعت کا بھی وہ وہاں پہ زیارت گاہ میں جاتے ہیں اور عمرے میں تو وہ ویسے جاتے ہیں، تو کچھ ایسا آپ نے یہ جو کٹ کیا ہوا ہے اتحاد بین المسلمین کا، یہ ضلعی انتظامیہ اور پاکستان کی طرف سے بھی آپ کو سب سے بڑا یہ اعزاز حاصل ہے محبتوں کو جوڑنے کا۔ آج کل تو ویسے توڑتے ہیں، آپ نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے سب کو، تو اس میں لاسٹ آپ کا اپینین اور آپ کی جو بات ہے وہ دیکھیں بات رہ گئی ٹکٹوں کی، یہ جتنے زیادہ ٹکٹ نکلتے ہیں زیادہ تر اہل سنت والجماعت لوگوں کے نکلتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں ادھر کربلا جا کے انشاءاللہ آنے کے بعد ان کا یہی بیان ہوتا ہے کہ اگر ان بادشاہوں کو ماننے کے بعد کوئی شیعہ کہے تو ہم شیعہ ہیں، کیونکہ جب سمجھ آ جائے کہ الحسن والحسین سیدہ شہباب اہل الجنہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس کے بعد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک ہی بات کہوں گا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر حسین کربلا نہ جاتے تو آج اسلام نہ ہوتا، اگر حسین کربلا نہ جاتے تو آج اذان نہ ہوتی، اگر حسین کربلا نہ جاتے تو ماں کو کوئی ماں نہ سمجھتا، اگر حسین کربلا نہ جاتے تو کوئی بندہ اپنی بہن کی عزت نہ کرتا، اگر حسین کربلا نہ جاتے تو حق اور باطل میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ یہ تو حسین کی شہادت نے سب کو للکارا ہے کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ اگر تمہیں کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹ جاؤ انکار میں حسین کی طرح۔ ہم حسینی ہیں، کسی فرقے سے کسی کا کوئی تعلق نہیں، چاہے کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل تشیع ہے، لیکن حسین سب کا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے ٹکٹ اہل سنت والجماعت کے نکلتے ہیں، وہ جب ادھر جاتے ہیں انشاءاللہ بڑے بڑے حسینی بن کے واپس آتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، یہ ان کا کہنا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو میں آپ کو مکمل مزید تفصیلات سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ ابھی آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر مامن